بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک منزل پڑھنی چاہیے، قرآن میں 7 منازل ہے تو 7 دن میں ختم ہو جائے۔ دیکھیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک منزل پڑھیں چاہے آپ 10 منزل پڑھ لیں ایک ہی دن کے اندر، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ جو ہم نے مسلمانوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو جاننے کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں۔ جی کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ جی میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے، ہم نے 6 قرآن ختم کیے۔ دادی جان بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہیں، دادا جان بھی پڑھ رہے ہیں، امی جان بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب ان سے پوچھ لیجئے کہ اچھا آپ نے 10 قرآن ختم کر لیے، بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سپارے پہ سپارے ختم کیے جائے اور قرآن پہ قرآن ختم کر کے نام اعمال میں بس قرآن پڑھنے کی نیکیاں لکھوائی جائے؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان جس چیز سے ہدایت حاصل کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف 2 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک شخص ایک پورا قرآن ختم کر لے، آپ کا یہ 2 آیات پڑھنا اس کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہوگا، اس لیے کہ آپ مقصود الہی کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پورا ختم کرنا یہ مقصود الہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم 1 اور 10 اور 20 قرآن ختم کرو، بلکہ اس لیے نازل کیا، شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور ہدایت ہم حاصل کر نہیں رہے، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی تفسیر کا انتخاب کریں اور روزانہ 2 آیات 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اگر جمع کر کے آپ پڑھوا سکتے ہیں تو گھر والوں کو سب کو جمع کر کے آپ پڑھیے، مطلب جیسے قرآن پاک پڑھا، پھر ترجمہ کیا، پھر آیات تفسیر بیان کر لی، لیکن اپنے پاس سے کچھ نہ کہیں، جو لکھا ہے بس وہ بیان کریں۔ اگر آپ 2 آیات بھی پڑھیں روزانہ تو 1 مہینے میں 60 آیتیں ہو جائیں گی، اور 60 آیتیں جب انسان ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو الحمدللہ بہترین علم حاصل ہوگا اور مضامین قرآن کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک غلطی چل رہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں اور جزدان میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہزارہا بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان دنیا سے ایسے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ ہم اپنے رب کے اس پیغام کو تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور کتنے ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔